قرآن میں کچھ آیات ایسی ہیں جو پڑھتے ہوئے انسان کو ایک لمحے کے لیے ٹھہرا دیتی ہیں۔ جی مثلاً جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یا انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، بالکل، تو فوراً ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے؟ کیا یہ سب اللہ کی طرف سے ایک زبردستی کا فیصلہ ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے، اور تقریباً ہر وہ شخص جو قرآن کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اس کے ذہن میں یہ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک طرف تو انسان کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے اور دوسری طرف فیصلہ کہیں اور سے ہو رہا ہے۔ جی، ایک بظاہر تضاد محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، اور اسی گتھی کو سلجھانے کے لیے آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ دستاویز پر بات کرنے والے ہیں۔ ہمارے سامنے ہاٹ سیل PDF کے کچھ حصے ہیں جو علامہ طباطبائی کی تفسیر المیزان کی روشنی میں اس مسئلے کو بڑے منظم طریقے سے سمجھاتے ہیں۔ جی، تو آج کا ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ دلوں پر مہر لگنا آخر ہے کیا؟ اور کیا یہ ایک لمحے کا فیصلہ ہے یا ایک طویل سفر کا نتیجہ؟ اور کیا اس سفر سے واپسی ممکن بھی ہے یا نہیں؟ یہی نکتہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ المیزان کا بنیادی اصول کیا ہے اس بارے میں؟ کیا یہ مکمل جبر ہے؟ مطلب سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے؟ دیکھیں، یہیں پر سب سے دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ المیزان کہتا ہے کہ یہ دونوں انتہائیں، یعنی مکمل جبر اور مکمل خود مختاری، دونوں غلط ہیں۔ اچھا۔ جی، نہ تو یہ مکمل جبر ہے جہاں انسان بالکل بے بس ہو، اور نہ ہی یہ مکمل خود مختاری ہے جسے تفویض کہتے ہیں، کہ اللہ نے بس انسان کو بنا کر چھوڑ دیا ہو۔ تو پھر بیچ کا راستہ کیا ہے؟ اسلام کا تصور، خاص طور پر شیعہ کلام میں جسے امرن بین الامرین کہا جاتا ہے، وہ ان دونوں کے درمیان کا ایک راستہ ہے۔ امرن بین الامرین، یہ سننے میں تھوڑا فلسفیانہ لگتا ہے۔ عام فہم میں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کو ایک بہت سادہ مثال سے سمجھتے ہیں۔ جی۔ فرض کریں آپ کے پاس ایک بیج ہے اور ایک زمین ہے۔ بیج بونے کا فیصلہ آپ کا ہے، یہ آپ کا اختیار ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بار جب آپ بیج بو دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کا اگنا، پودا بننا، پھل دینا، یہ سب اللہ کے بنائے ہوئے فطری قوانین کے تحت ہوتا ہے۔ یعنی آپ بیج کو اگنے پر مجبور نہیں کر سکتے؟ بالکل، اور اللہ آپ کو کوئی خاص بیج بونے پر مجبور نہیں کرتا۔ انتخاب آپ کا، نتیجہ اللہ کے نظام کے تحت۔ واہ، یہ تو بہت واضح مثال ہے۔ یعنی پہلا قدم، نیت، ارادہ، یہ سب انسان کا ہے، اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے وہ خدا کے ایک بڑے سسٹم کے تحت نکلتا ہے۔ بالکل، ہدایت کا بیج بھی اللہ دیتا ہے، لیکن اسے دل کی زمین میں بونے کا فیصلہ انسان کا ہے۔ اور انکار کا بھی؟ اور انکار کا انتخاب بھی انسان کا ہے۔ اور جب انسان بار بار انکار کا انتخاب کرتا ہے تو وہ خود کو ایک ایسے روحانی قانون کے حوالے کر دیتا ہے جس کا آخری نتیجہ گمراہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی اصول تو سمجھ آ گیا، لیکن اب واپس ان آیات پر آتے ہیں۔ اگر شروعات انسان کے انتخاب سے ہوتی ہے تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے؟ یہ الفاظ تو بہت براہ راست ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ المیزان کی وضاحت کے مطابق یہ اللہ کا کوئی ابتدائی ایکشن نہیں ہے۔ اچھا۔ بلکہ یہ انسان کے مسلسل اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی انسان سچ کو دیکھتا ہے، اسے پہچانتا ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے یا دنیاوی فائدے کی وجہ سے بار بار اس سے منہ موڑتا ہے، تو اس کے اندر ایک نفسیاتی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کا دل خود ہی حق سے پھرنے لگتا ہے۔ جی، وہ خود اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ دستاویز میں اس کے لیے ایک زبردست مثال دی گئی تھی جو مجھے یاد رہ گئی۔ ایک شخص جو مسلسل روشنی سے بھاگ کر اندھیرے کمرے میں رہتا ہے۔ جی۔ کچھ عرصے بعد روشنی اس کی آنکھوں کو چبھنے لگتی ہے، اسے اندھیرا ہی آرام دہ محسوس ہوتا ہے۔ اب یہ روشنی کا قصور تو نہیں ہے نا؟ بالکل یہی نقطہ ہے۔ یہ آنکھوں کی اپنی حالت ہے جو اس نے خود بنائی ہے۔ قرآن جب کہتا ہے اللہ ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہے تو وہ اسی نتیجے کو بیان کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کیوں ہے؟ اس کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے کیونکہ یہ سارا عمل اللہ کے بنائے ہوئے روحانی قانون کے تحت ہو رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ آگ نے جلا دیا۔ صحیح۔ حالانکہ جلانے کی خاصیت تو آگ میں اللہ نے ہی رکھی ہے، آگ تو بس اس قانون پر عمل کر رہی ہے۔ اسی طرح مسلسل انکار کرنے والے کا دل حق سے پھر جاتا ہے،
یہ بھی ایک روحانی قانون ہے؟ ایک منٹ، قانون کا نتیجہ اور اللہ کا مہر لگانا، ان دونوں کے لہجے میں ایک فرق ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے مہر لگائی تو اس میں ایک فعال ارادی عمل کا تاثر ملتا ہے۔ جی بالکل، یہ تاثر اس لیے ہے تاکہ انسان اس عمل کی سنگینی کو سمجھے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب آپ کسی چیز کو کائنات کے مالک کی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک حتمی اور فیصلہ کن مرحلہ ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اب تم اس مقام پر پہنچ گئے ہو جہاں کائنات کا نظام تمہارے خلاف ہو گیا ہے، تمہاری اپنی وجہ سے۔ اچھا، تو یہ صرف ایک نفسیاتی حالت نہیں بلکہ ایک روحانی حقیقت بن چکی ہے۔ جی، جس پر خدائی نظام کی تصدیق کی مہر لگ گئی ہے۔ اور اسی سے جڑا ہوا ایک اور جملہ، اللہ انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں بھی وہی اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کسی کو زبردستی روشنی سے نکال کر اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے، بلکہ اللہ تو مسلسل ہدایت کی روشنی بھیج رہا ہے، پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، کائنات کی نشانیوں کے ذریعے۔ لیکن جب کوئی شخص خود ہی آنکھیں بند کر لے اور روشنی سے بھاگے تو اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اسے جزائی اضلال کہتے ہیں، ٹھیک کہا میں نے؟ بالکل، سزا کے طور پر گمراہی۔ یعنی یہ ایک طرح سے اس کے اپنے انتخاب کا احترام ہے کہ تم یہی چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہی تمہارے لیے ہے۔ ایک طرح سے ہاں، اس کو یوں سمجھیں کہ ایک ڈاکٹر مریض کو بار بار صحیح دوا دیتا ہے، لیکن مریض ہر بار دوا پھینک کر زہر پی لیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے ٹھیک ہے، اب میں مزید دوا نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر نے مریض کو زہر نہیں دیا، لیکن اس نے اسے اس کے اپنے انتخاب کے نتیجے بھگتنے کے لیے چھوڑ دیا۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اچھا، المیزان کی جو سب سے دلچسپ بات مجھے لگی وہ یہ ہے کہ اس نے اس پورے عمل کو ایک نفسیاتی سفر کے طور پر قدم بقدم بیان کیا ہے۔ جی، یہ اس گفتگو کا شاید سب سے اہم حصہ ہے۔ یہ کوئی جادو کی چھڑی والا معاملہ نہیں کہ ایک دن دل ٹھیک تھا اور اگلے دن اس پر مہر لگ گئی۔ بالکل نہیں، یہ ایک بتدریج عمل ہے۔ یہ ایک طرح سے ایک انتباہی نقشہ ہے کہ کس طرح ایک زندہ اور نرم دل پتھر بن جاتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ ہے حق کا سامنے آنا۔ اللہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے لمحات لاتا ہے جہاں سچائی کسی نہ کسی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے۔ یہ کسی کی نصیحت ہو سکتی ہے، کوئی آیت، جی، یا کائنات میں کوئی نشانی۔ انسان کی فطرت، اس کا ضمیر اس سچائی کو پہچان لیتا ہے۔ اس لمحے میں دل نرم اور قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہماری ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ فیصلہ کن لمحہ، دوسرا مرحلہ، جان بوجھ کر پہلا انکار۔ بالکل، سچائی کو سمجھنے اور محسوس کرنے کے باوجود انسان اسے رد کر دیتا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، تکبر، ذاتی مفاد یا معاشرے کا دباؤ۔ یہ وہ پہلا لمحہ ہے جب انسان اپنے دل پر خود ایک پردہ ڈالتا ہے۔ جی، اب سچائی اتنی واضح نظر نہیں آتی جتنی پہلے آ رہی تھی۔ یہ ایک بہت نازک لمحہ ہے۔ یہ وہ پہلی دراڑ ہے جو دیوار میں پڑتی ہے۔ اور جب ایک بار انکار کیا تو پھر اگلا قدم آسان ہو جاتا ہے، اور وہی تیسرا مرحلہ ہے، انکار کا عادت بن جانا۔ عادت؟ جی، اب انسان ہر نئی نصیحت، ہر نئی دلیل کو رد کرنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور یہاں ایک بہت خطرناک نفسیاتی تبدیلی آتی ہے۔ وہ کیا؟ اب اس کا دماغ سچائی کو سمجھنے کے لیے دلیل نہیں ڈھونڈتا، بلکہ اسے جھٹلانے کے لیے بہانے اور جواز تلاش کرتا ہے۔ یہ نکتہ تو بہت گہرا ہے کہ دل دلیل نہیں بہانے ڈھونڈتا ہے۔ یہ صرف مذہبی انکار تک محدود نہیں لگتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم یہ اپنے روزمرہ زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، چاہے صحت کی کوئی بری عادت ہو یا کوئی غلط فیصلہ۔ انسان کا دماغ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کہانیاں گھڑنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ قرآن اسی کیفیت کو کہتا ہے فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے، حقیقت سے بھاگنے کی بیماری۔ جی، اور جب یہ بیماری بڑھتی ہے تو ہم چوتھے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، جو ہے دل کا سخت ہو جانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حق بات سن کر سکون نہیں ملتا، بلکہ چڑچڑاہٹ ہوتی ہے، نیکی کا ذکر بوجھ لگتا ہے، اور گناہ میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ یہ سزا نہیں، یہ نتیجہ ہے۔ یہ مسلسل انکار کا ایک فطری نفسیاتی اثر ہے۔ قرآن کہتا ہے ثُلَّ قَسَتْ قُلُوبِكُمْ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اور اس کے بعد تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے۔ دستاویز کے مطابق 5واں مرحلہ ہے قلب کا الٹ جانا۔ یہ تو سننے میں ہی بہت خوفناک ہے۔ یہ واقعی خوفناک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دل کی فطری سمت ہی بدل جاتی ہے۔
انسان کی فطرت میں حق کو اچھا اور باطل کو برا سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ جی، لیکن اس مرحلے پر یہ صلاحیت الٹ جاتی ہے۔ اب اسے برائی اچھی اور پرکشش لگنے لگتی ہے اور نیکی بری اور ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ اس کا اندرونی کمپاس ٹوٹ چکا ہے۔ اور اس سفر کا آخری سٹاپ ہے چھٹا مرحلہ، مہر لگ جانا۔ جی، یہ وہ آخری کیفیت ہے جب دل پر ایک ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ اب کوئی نصیحت، کوئی دلیل، کوئی آیت اس پر اثر نہیں کرتی۔ تو اب اسے سمجھانا ایسا ہی ہے جیسے کسی پتھر سے بات کرنا؟ بالکل، دلیل بے معنی لگتی ہے اور نصیحت ایک مذاق محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے جس سے قرآن ختم اللہ علی قلوبہم کہتا ہے۔ تو یہ جو مہر ہے، یہ کوئی باہر سے لگایا گیا تالا نہیں، بلکہ یہ اس دروازے کی آخری حالت ہے جسے انسان نے اندر سے بار بار خود ہی بند کیا، یہاں تک کہ وہ جام ہو گیا۔ آپ نے اس کی بہترین تشریح کی ہے۔ یہ اس پورے سفر کا آخری منطقی نتیجہ ہے۔ یہ سب سن کر تو ایک بہت مایوسی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص اس چھٹے مرحلے تک پہنچ جائے تو کیا اس کے لیے کھیل ختم ہو گیا؟ کیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں؟ اور یہاں المیزان ایک سب سے اہم اور امید بھرا نقطہ واضح کرتا ہے۔ نہیں، دروازہ کبھی مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ اچھا، جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، امید باقی ہے۔ یہ پورا عمل ریورسیبل ہے، یعنی اسے پلٹایا جا سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ اگر دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ اس پر کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی؟ ایک سچی ندامت، توبہ کا خالص آنسو، ایک لمحے کی حقیقی شرمندگی دل کی سانوں کی سختی کو پگھلا سکتی ہے۔ اللہ کی رحمت کا قانون۔ جی، جو اس کے بنائے ہوئے اسباب و نتائج کے قانون سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لیے قرآن ان لوگوں کو بھی جو آخری مراحل میں ہیں بار بار جھنجھوڑتا ہے۔ افلا یتدبرون، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے؟ اچھا، یہ دعوت فکر اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر دروازہ بند ہو چکا ہوتا تو پھر یہ دعوت کیسی؟ اچھا، تو یہ جو 6 مراحل ہم نے دیکھے ہیں، یہ دراصل ایک وارننگ سسٹم ہے۔ جی بالکل۔ قرآن صرف آخری نتیجہ نہیں بتا رہا، بلکہ وہ پورا راستہ دکھا رہا ہے تاکہ کوئی اس پر چلنے سے بچ سکے۔ یہ تو سزا سے زیادہ ایک نقشہ لگتا ہے راستے سے بھٹکنے کا۔ بالکل، یہ آیتیں انتباہ ہیں، وارننگ سائنز ہیں، جن کا مقصد دل کو جگانا ہے، اسے ہمیشہ کے لیے سلا دینا نہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگنے جیسی قرآنی باتیں خدائی جبر کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان کے اپنے انتخاب کے گہرے نفسیاتی اور روحانی نتائج کو بیان کرتی ہیں۔ جی، جو خدا کے بنائے ہوئے قانون کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ ایک کاز اینڈ ایفیکٹ کا معاملہ ہے جس کی شروعات انسان کرتا ہے اور انجام کائنات کا نظام مرتب کرتا ہے۔ اس پوری گفتگو میں ہم نے دیکھا کہ دل بیرونی سچائیوں کو رد کر کے سخت ہوتا ہے۔ یہاں ایک آخری غور طلب نقطہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے جدید دور میں وہ کون سے پردے ہیں جو ہم انجانے میں اپنے دلوں پر ڈال لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا یہ سوشل میڈیا کے ایکو چیمبرز ہیں جہاں ہم صرف وہی سنتے ہیں جو ہمارے خیالات کی تصدیق کرے اور ہر مخالف آواز کو بلاک کر دیتے ہیں؟ کیا یہ مادی مفادات کا حصول ہے جو ہمیں سچ بات قبول کرنے سے روکتا ہے؟ یا شاید یہ مسلسل تفریح میں ڈوبے رہنا ہے جو ہمیں گہری سوچ اور خود احتسابی کا موقع ہی نہیں دیتا؟ ایک ایسی دنیا میں جہاں انکار اور غفلت کی عادتیں پیدا کرنے کے لیے بہت کچھ ڈیزائن کیا گیا ہے۔ جی، وہاں کوئی اپنے دل کو نرم اور حق کو قبول کرنے کے لیے تیار کیسے رکھ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت ہی طاقتور سوال ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ اس 1400 سال پرانے مذہبی تصور کو آج کے دور کی ایک بہت ہی ذاتی اور حقیقی چنوتی میں بدل دیتا ہے۔ اور شاید اس کا جواب بھی اسی غور و فکر میں چھپا ہے جس کی دعوت قرآن بار بار دیتا ہے۔